مسلمان کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے فوراً بعد جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے نماز، 5 وقت کی نماز پڑھنا. اب اگر کوئی آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو گویا کہ اسلام کا جو پہلا تقاضا ہے کلمہ توحید کے بعد، اسی تقاضے کو پوری نہیں کر رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ قرآن اور احادیث کے اندر دیکھیں گے تو جتنی تاکید نماز کی آئی ہے توحید کے بعد، اتنی کسی اور چیز کی نہیں آئی ہے. یہاں تک کہ میں بارہا یہ چیز بتا چکا ہوں کہ تارک صلاۃ کے بارے میں، جو آدمی نماز چھوڑتا ہے، اس کے بارے میں علماء کی ایک بڑی جماعت کا، امت کے علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حالانکہ مسئلہ اگرچہ یہ اختلافی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا اسلام بہت سارے علماء کے نزدیک مشکوک ہو جاتا ہے. تو آپ کی بیوی جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ کے کہنے کے باوجود بھی اپنی اس بیوی کو بتائیے کہ بہت سارے علماء کے نزدیک جن کی دلیلیں بہت زیادہ قوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ بہت سارے علماء کا ماننا ہے، اور بھی بہت ساری بہت قوی دلیلیں ہیں. تو ان کو بتائیے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ وہ قول صحیح ہے کہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نماز چھوڑنے والا جان بوجھ کر کے، ایسی صورت میں گویا کہ اگر تم نماز چھوڑ رہی ہو تو تمہارا میرے ساتھ رہنا بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں. ایک مسلمان شوہر کے ساتھ کسی غیر مسلم بیوی کا رہنا جائز نہیں ہوگا. یعنی آپ کے درمیان وہ جو رشتہ ہے نکاح کا، وہ رشتہ باقی نہیں بچے گا اگر اس قول کو صحیح مان لیا جائے. تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے. باقی دیگر مسائل تو بعد میں آئیں گے، نماز چھوڑنے کی کیا سزا ہے، وہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی. لیکن جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک نماز نہیں پڑھتا ہے تو بہت سارے علماء کے نزدیک ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا تک جائز نہیں ہے. یہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے. تو آپ اپنی بیوی کو سمجھائیے کہ نماز چھوڑنا ہماری شریعت میں کسی بھی طرح سے معاف نہیں ہے. صرف اس صورت میں معاف ہے نماز کہ آدمی کی عقل کام کرنا بند کر دے. جب اس کی عقل بند ہو گئی، کام کرنا بند کر دیا اس نے، تو اس کی نماز معاف ہے. یا اسی طرح سے کوئی عورت حالت حیض یا حالت نفاس میں ہے تو نماز معاف ہے. اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. اگر آپ ہوش و حواس میں ہیں اور آپ بستر پر بھی پڑے ہوئے ہیں اور آپ کی عقل کام کر رہی ہے، آپ حرکت بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کو پھر بھی نیت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، چاہے آپ کے اعضاء حرکت نہ کریں. اتنی اہمیت ہے نماز کی. تو آپ اپنی اہلیہ کو سمجھائیے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تمہارا میرے ساتھ رہنا، میرے عقد میں رہنا، یہ مشکوک ہو جاتا ہے. تو بہرحال اور بھی طریقے ہیں، ان کو آپ سمجھائیے. اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتی ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ انہیں طلاق دے دیں. بلکہ بہت سارے علماء تو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ایسی صورت میں طلاق دینا شوہر کا واجب ہو جاتا ہے. شوہر نماز نہ پڑھتا ہو کہنے کے باوجود تو عورت کے لیے خلا لینا واجب ہو جاتا ہے. بہت سارے علماء کی رائے ہے. تو یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اپنے یہاں یہ بیماری بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت زیادہ عام ہے. دونوں جوڑوں میں سے کبھی شوہر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کبھی بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے. تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. آپ ان کو اس ناحیے سے سمجھائیے کہ ہمارا عقد جو ہے مشکوک ہو جائے گا. جی شیخ، جیسے نا کہ آپ کہیں کہ آپ ان کو طلاق دے سکتے ہیں، تو سیرے سے وہ مانتے ہی نہیں کہ نہیں طلاق دے سکتے ہیں کہ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے میں تو نکاح ہی نہیں رہے گا، تو بولتے اس میں ان کو سمجھ ہی نہیں آتا. جیسے نا دیہات کے ہیں تو دیکھیے بھائی، میں یہ قطعاً میں ڈائریکٹ آپ کو مشورہ نہیں دے رہا ہوں کہ آپ طلاق دیں. میں ایک شرعی حکم بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ طلاق دے دیجیے، لیکن یہ اختیار شوہر کے پاس موجود ہے. اور اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے بیوی کی پرمیشن ضروری نہیں ہے کہ بھائی جب تم مانو گی تبھی میں دے پاؤں گا. ایسا نہیں ہے. اب ہر آدمی کی کنڈیشن الگ الگ ہوتی ہے، اس کے حالات، اس کی سچویشن الگ الگ ہوتی ہے. وہ دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے، کیا وہ سب وہ خود جانے. لیکن شوہر کے پاس یہ اختیار موجود ہے، شریعت نے دیا ہے، بیوی مانے یا نہ مانے. تو بہرحال آپ کے پاس یہ چوائس بھی ہے. ان سے یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ اگر وہ نہ مانے تو پھر ایسے ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ جیسے نہیں ہم کو قطع طلب کرنا چاہیے کہ ایسی بات ہی نہیں مان رہے ہیں سیریس. تو کیا کریں؟ وہ میں نے بتایا آپ کو نا، میں نے بتایا کہ آپ کے پاس یہ چوائس موجود ہے. اب آپ اپنی سچویشن دیکھیے آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال نماز کا مسئلہ، دیگر کئی ساری خامیاں پائی جا سکتی ہیں بیوی میں. نافرمانی کرتی ہے، آدمی معاف کر دے، اس کا اپنا حق ہے. لیکن یہ تو اللہ کا حق ہے، اور ایسا حق ہے جو جس پر کی کفر اور اسلام کی بنیاد ہے. تو یہ ناقابل معافی جرم ہے. اس لیے آپ سمجھائیے، سیریسلی سمجھائیے کہ ہمارا اور آپ کا ایسے نہیں چل سکتا. نماز پڑھنا ہی ہوگا. جی ٹھیک ہے شیخ. ٹھیک ہے بھائی. اور اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو آپ کبھی ان کو اس ٹیم سے بھی جوائن کریں، اور تاکہ ہم ان کو نصیحت کریں. جی انشاءاللہ. جی شیخ، جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.